لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلني من الباكين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء صلى الله جده خاتم الأنبياء بالقاسم محمد المصطفى اللهم صل وعلى أبيه أبي الأوصياء وأخيه أخي العلم والوفاء وأمه سيدة النساء وآله المعصومين النجباء وأنصاره مرملين بالدماء وسائر المستشهدين في الأرض كربلاء ولعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إن الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم. صلوات پڑھیں بر محمد حضرات گرامی قدر، اس خمسہ مجالس کی دوسری مجلس آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے، اور اس کا موضوع ہے قیام حسینی اور دینی اقدار۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں تمہیداً چند مطالب عرض کیے تھے، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام سے پہلے اور آپ کی امامت سے پہلے وہ انحرافات، وہ دینی اقدار کی پامالیاں کہ جو معرض وجود میں آ رہی تھیں، وہ کون کون سی تھیں، اور ہم نے ضمناً واقعہ غدیر کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ واقعہ غدیر کہ جو رسول کی آخری عمر میں رونما ہوا تھا، اور ایک ایسا حکم کہ جس کو بیان نہ کرنے کی صورت میں رسول اکرم کی رسالت بھی خطرے میں تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے اس حکم کو انجام نہ دیا تو گویا آپ نے کچھ بھی انجام نہیں دیا۔ فما بلغت رسالتہ، آپ نے کوئی حکم نہیں پہنچایا اگر آپ نے اس حکم کو اگنور کر دیا یا انجام نہ دیا۔ لہذا حکم اتنا سخت تھا کہ رسول گرامی کو جہاں حکم ملا وہیں پر اتر گئے، جبکہ وہ موقع گرمیوں کا موقع تھا، اور وہ جگہ جو تھی ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر عام طور سے قافلے نہیں روکے جاتے تھے۔ ان تمام موانع کے باوجود بھی رسول گرامی نے اس حکم پروردگار کو امت تک پہنچایا کہ میرے بعد میرے خلیفہ علی ہوں گے، میرے بعد تمہارے حاکم علی ہوں گے، اور اس چیز کو
تمام مجمع نے سنا بھی اور سمجھا بھی، اور اگر نہ سمجھا ہوتا تو تاریخ میں چند لوگوں کی مبارکبادیاں بھی اس واقعے کے بعد نظر آتی ہیں کہ جو بعد میں چل کر خلیفہ بھی کہلائے۔ انہوں نے کہا کہ حنیّ لکا یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ ان کا یہ جملہ تمام تاریخوں میں درج کر دیا گیا ہے، اہل سنت کی بھی کتابوں میں درج ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی۔ یہ مبارکبادی کہ جو ایک خاص انسان کے ذریعے سے پیش کی گئی تھی، جس کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، لہٰذا تمام تاریخ دانوں نے اس مبارکبادی کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس انداز سے مبارکبادی دی تھی کہ اے علی، آپ کو مبارک ہو کہ آپ تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے مولا قرار پائے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست کا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے مبارکبادی دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ چلیے مردوں تک تو ہم دوست سمجھ لیں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابن ابی طالب، اے علی، آپ کو مبارک ہو، آپ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے مولا قرار پائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کا انکار کرنا ناممکن ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس حدیث کا انکار بھی کیا گیا۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کل۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی تشریح کروں کہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن کے عنوان سے پیش کی ہے، ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، اور والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر چٹخارے لینے کے لیے ہے، لقلقہ زبانی ہے، فارسی میں لقلقہ کہا جاتا ہے، لقلقہ زبانی ہے، چٹخارے لینے کے لیے ہے، مزے لینے کے لیے ہے۔ ما درت یحوتونہ ما درت بہی معائشہم، اور ایسے افراد کہ جن کی زبانوں پر دین چٹخارے لینے کے لیے ہے، دین مزہ لینے کے لیے ہے، دین صرف لقلقہ زبانی ہے، جب وہ اسی وقت تک دین کے ساتھ رہتے ہیں کہ جب تک دین کے ساتھ ان کا معاش، ان کا کاروبار، ان کی زندگی، ان کی لائف جڑی رہتی ہے۔ یعنی جب تک دین سے انہیں کوئی اقتصادی خطرہ نہیں ہوتا، جب تک دین سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اس وقت دین کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، کہ جب بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو مولا فرماتے ہیں قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو اس وقت دیندار بہت کم نظر آتے ہیں۔ یہ مولا کب ارشاد فرمایا؟ مولا نے کربلا کے راستے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ غالباً اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا چونکہ اس وقت دین کا عالم یہی تھا۔ اگر دین کا عالم یہ نہ ہوتا تو مولا قیام کیوں فرماتے؟ یعنی دین صرف لقلقہ زبانی تھا، دین صرف چٹخارے لینے کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا مکے سے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے نکل رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تمام لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ جو جانے کعبہ ہے وہ مکے سے نکل رہا ہے، اپنا حج چھوڑ کر، حج کو عمرے سے تبدیل کر کے نکل رہا ہے، لیکن اور لوگ، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، وہ اپنا طواف کرنے میں
مشغول ہیں۔ تو جس طریقے سے لوگ اس وقت طواف کرنے میں مشغول تھے، اسی طریقے سے اور لوگ دوسرے امور میں بھی مشغول تھے۔ ان کو اس بات کی غرض نہیں تھی، انہیں اس بات سے لینا دینا نہیں تھا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، دین میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کچھ خبر نہیں تھی۔ لہذا مولا نے یہی فرمایا کہ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین، لیکن دین کی زبان پر چٹنی کی طرح ہے، چٹخارے لینے کی طرح ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ لائق کا جو لفظ ہے کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد جب آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو اس کھانے کے کچھ ذرات آپ کے ہاتھ میں چپک جاتے ہیں، اور ان ذرات کو جب آپ چاٹتے ہیں تو اسی کو لائق کہا جاتا ہے۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ یہ دین ہماری زندگی میں اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہم اصل کھانے کو چھوڑ کر صرف اسی کی حد تک رہتے ہیں، یعنی جو تھوڑا بہت بچا ہے اسی کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، جبکہ دین کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں دین چٹخارے لینے کے لیے ہے۔ دین اس وقت تک ہماری نظروں میں معتبر ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا معاش اس سے جڑا ہوتا ہے، جب تک ہمارا کاروبار اس سے جڑا ہوتا ہے، جب تک ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہو۔ لیکن جہاں بھی نقصان نظر آیا وہاں ہم بھاگ جاتے ہیں۔ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، ہے نا شعر؟ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ قلت دیانون فاذا محسوا بالبلا، جب یہ بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو دیدار بہت کم نظر آتے ہیں۔ یہ دیدار کیوں کم نظر آتے ہیں؟ یہاں پر میں علامہ مجلسی کے قول کو نقل کرنا چاہتا ہوں کہ قلت دیانون، کیا فرمایا کہ دیدار کیوں کم نظر آتے ہیں، دیدار کیوں کم دکھائی پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ جب دین سے روح دین نکل جاتی ہے تو اس وقت دیدار کم ہو جاتے ہیں۔ دین سے جب روح دین نکل جائے تو اس وقت دیدار کم ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں فَهُوَ إِمَامٌ، وہ روح کیا ہے دین کی؟ وہ امام ہے۔ وہ دین، روح جو دین کی ہے وہ کیا ہے؟ امام ہے۔ اب وہ آپ کے سامنے وہ حدیث بھی آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بغیر امام کے مر جائے، ولو نماز پڑھ رہا ہو، ولو روزہ رکھ رہا ہو، ولو حج کر رہا ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت قرار پائے گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ جاہلیت پر مرنے والا دین پر مرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ قلت دیانون، اس وقت یہی ہو رہا تھا، لوگ حج کر رہے تھے لیکن روح دین سے نہ آشنا تھے، روح دین سے بے خبر تھے۔ روح دین اس وقت کون تھے؟ حسین تھے۔ روح دین کا نام حسین تھا۔ اس وقت لوگ آشنا نہیں تھے، معرفت نہیں تھی امام کی۔ ہاں جانتے تھے کہ رسول کے نواسے ہیں، ہاں جانتے تھے کہ علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ امام وہ ہے کہ جس کی اطاعت کرنے کے بعد ہی ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ آج بھی بعض افراد یہ کہتے ہیں
کہ ہم تقلید نہیں کریں گے، ہم کسی مرجع کے پیچھے نہیں چلیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ عزیزان گرامی، کب یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی کی تقلید کریں؟ آپ کو تو دین حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر آپ دین کو اس انداز سے حاصل کر لیں کہ آپ اپنے مسائل کو قرآن اور احادیث کے ذریعے سے حل کر سکیں تو آپ کو کس نے کہا آپ تقلید کیجئے؟ اگر آپ اس مقام تک پہنچ جا رہے ہیں تو آپ کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تقلید حرام ہو جائے گی آپ کے اوپر۔ لیکن اگر آپ عربی کو عربی زبان میں لکھنا نہ جانتے ہو بلکہ ہندی زبان میں لکھ رہے ہو اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو کہ ہمیں فلاں مرجع کا فتویٰ سمجھ میں نہیں آیا، فلاں مرجع کا فتویٰ سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ آپ دین کو اس طرح سے حاصل کیجئے۔ کس نے کہا ہے آپ تقلید کریں؟ دین نے آپ کو تقلید کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ دین تو چاہتے ہیں، دین تو چاہتا ہے کہ سب کے سب دین سے آشنا ہوں، سب کے سب اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے حل کریں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب علوم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں، اس لیے کہ دنیا میں بہت سے امور ہیں۔ لہذا شریعت نے ہمیں علماء سے متعارف کروایا ہے، وہ علماء کہ جو دین کا علم حاصل کر کے اسی دین کے ذریعے سے ہمیں حلال و حرام بتاتے ہیں۔ علماء اپنی جیب سے کچھ نہیں بتاتے، جو کچھ بھی ان کے فتاویٰ ہوتے ہیں وہ مبنی بر قرآن اور حدیث ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ اور ہوں گے جو قیاس سے کام لیتے ہوں گے، ہمارے ہاں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حدیث اور قرآن سے ہے۔ اگر آپ کو اب کوئی فتویٰ نہ سمجھ میں آئے تو بہتر یہ ہے کہ کسی حوزہ علمیہ میں آپ ایڈمیشن کروائیں، وہاں جا کر ایک عرصہ دراز تک علم حاصل کریں، تب کسی مرجع کے ایک فتوے کو سمجھ سکتے ہیں۔ کٹنگ چائے پی پی کے آپ فتویٰ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے زمانے کی حقیقت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی سماج میں رہتے ہیں، ہم بھی انہی نوجوانوں کے بیچ میں رہتے ہیں کہ جنہیں گمراہ کیا جاتا ہے، جنہیں دین سے برگشتہ کیا جاتا ہے، جنہیں دین سے دور کیا جاتا ہے۔ اور آج کا زمانہ وہ ہے کہ ہمیں ایموشنل کر کے دین سے دور کیا جاتا ہے، چونکہ ہماری نظر میں اہل بیت سے بڑھ کے کوئی شخصیت نہیں ہے، لہٰذا کبھی کبھی اہل بیت کے راستے سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت۔ بہرحال یہ بات آئی تو جو میں نے ضمناً آپ کی خدمت میں ذکر کر دی، تو قلت دیانون، دیندار بہت کم نظر آتے ہیں۔ اب جو میرا موضوع ہے کہ اس وقت کون سے ایسے انحراف تھے، کون سے ایسے دینی اقدار تھے کہ جو پامال کیے جا رہے تھے۔ واقعہ غدیر کے جو مسلم واقعہ تھا، سب سے پہلا انحراف یہی ہوا کہ اس واقعے کو بھلا دیا گیا اور سقیفہ کو مان لیا گیا۔ پہلا انحراف اسلام میں یہی ہے۔ رسول کے بعد پہلا انحراف، رسول کی وفات کے بعد پہلا انحراف یہی ہے کہ غدیر کو بھلا دیا گیا، سقیفہ کو مان لیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو۔ یہی ہے نا قرآن مجید، جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کرے وہ نہ کرو، اسے انجام نہ دو۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کی مخالفت کی گئی، یعنی دین کی پامالی۔ یہی تو دین ہے نا کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے غدیر دیا تھا، لوگوں نے سقیفہ لے لیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔
رسول غدیر دے کے گئے تھے لیکن لوگوں نے سقیفہ لے لیا۔ عزیزان گرامی، سقیفہ کا واقعہ سب سے بڑی ٹریجڈی میری نظر میں ہے عالم اسلام کی، اور علماء نے بیان کیا کہ سقیفہ بنیاد ہے قتل حسین کی۔ اگر سقیفہ نہ ہوا ہوتا تو امام حسین کربلا کے میدان میں قتل نہ کیے جاتے۔ اگر سقیفہ نہ ہوا ہوتا تو امام حسین کربلا کے میدان میں ذبح نہ کیے جاتے۔ میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سقیفہ نہ ہوا ہوتا تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام قتل نہ کیے جاتے، اور اگر فاطمہ کو ان کے حق سے محروم نہ کیا گیا ہوتا تو خیمے نہ جلائے جاتے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں عالم اسلام میں رسول کے فوراً بعد، اس کی بنیاد کربلا کا واقعہ ہے۔ کربلا کے واقعے کی بنیاد یہی ہے۔ ادھر رسول نے غدیر دیا، مسلمانوں نے سقیفہ لے لیا۔ اور عزیزان گرامی، سقیفہ کس طریقے سے رونما، یہ جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ وَالدِّينُ لَيَكُنَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبان پر چٹنی کی طرح چٹخارے لینے کے لیے ہے بس۔ جیسا کہ بعض افراد ہم دیکھتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ 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 کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں، لیکن محلے میں جا کے پوچھئے تو ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نظر نہیں آئے گا۔ محلے میں جا کے دیکھیے، گھر میں جا کے پوچھئے تو ان سے بچے تھر تھر کانپتے ہوئے نظر آئیں گے، بیوی تھر تھر کانپتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن سماج میں بڑا اچھا چہرہ ہے۔ سماج میں ایک ایسا اسٹیٹس بنا لیا ہے کہ اب وہ آدمی کہ جس نے ہمیشہ ان کو مسجد میں تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، اگر ان کے بارے میں کبھی کوئی غلط چیز سنے گا تو کبھی باور نہیں کرے گا۔ باور نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جب تک اچھا گمان مومن کے ساتھ رکھ سکتے ہو اس وقت تک اچھا گمان رکھو، یعنی ایک ایسی وجہ پیدا کرو کہ جس سے کسی مومن کے بارے میں اچھا گمان ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ یعنی کسی نے کچھ آ کے کہا، ہم نے کچھ دیکھا اور فوراً ہم نے اس سے غلط نتیجہ نکال لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا برتاؤ دوسرے مومن سے ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مومن کے لیے حدیثوں میں ملتا ہے کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ یزید نے کیا کیا تھا؟ کعبے کی حرمت پامال کی تھی یا نہیں کی تھی؟ مسجد النبوی کی حرمت پامال کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یعنی ایک مومن کی حرمت کو پامال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا کعبے کی حرمت سے زیادہ کچھ آپ نے پامال کر دیا ہے۔ لہذا ہمیں یہاں پر خبردار رہنا چاہیے۔ تو مولا نے فرمایا ہے کہ وَالدِّينُ لَيَكُنَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبان پر چٹنی کی طرح ہے۔ آپ دیکھیے کہ انصار اور مہاجر کون ہیں؟ انصار وہ ہیں کہ جو مدینے میں تھے، اور مہاجرین وہ ہیں کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے۔ دین ان کی زبان پر کیسے تھا یہ آپ کو اس واقعے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ مہاجرین اور انصار جب تک رسول دنیا میں رہے اس وقت تک اتنا نہیں سمجھ میں آئے، لیکن رسول کے دنیا سے جانے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر انصار سقیفہ پہنچ گئے۔ سقیفہ کون سی جگہ ہے؟ میں بچوں کے لیے ذکر کر دوں کہ سقیفہ مدینے کے باہر ایک جگہ بنائی گئی تھی، جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ گھر کے باہر ایک چھپرا بنا دیا جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز بنا دی جاتی ہے کہ جہاں پر لوگ آ کے بیٹھا کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ واٹس ایپ اور یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھیں، تو لوگ وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے احوال معلوم کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہیں غیبت کا اڈا بن جایا کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ کسی کی خبرگیری کی جائے، کسی کے اچھے احوال معلوم کیے جائیں، ان کی برائیاں معلوم کی جاتی ہیں۔ میں ابھی ریسنٹلی اسی محرم میں
गुजरात, नॉर्थ गुजरात में गया था अशरे के लिए। एक बाजार से गुजर रहा था तो वहाँ जगह जगह बेंचेस बनाई गई थी, वो चौराहे पे बिल्कुल। तो जो मुझे लेके गए थे, मैं गाड़ी में बैठा था, कहा मालूम है मौलाना साहब ये क्या है? मैंने कहा भाई बेंचेस नज़र आ रही हैं, कुछ लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं। कहा नहीं, ये शहर का सीसीटीवी कैमरा है, ये इस जगह का सीसीटीवी कैमरा है। कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, शाम के वक्त सारी खबर इनसे मिल जाएगी। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो कभी कभी हम सही चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा उस वक्त मदीने में जो जगह बनाई गई थी सकीफा बनी सादा, वो सही इस्तेमाल के लिए रही होगी, लेकिन रसूल की वफात के बाद उसका गलत इस्तेमाल किया गया। और वहाँ साद बिन उबादा कि जो खजरज के सरदार थे, साद बिन उबादा, देखिए साद बिन माज और साद बिन उबादा दो शख्सियतें मिलती हैं मदीने में। साद बिन उबादा खजरज के सरदार थे, साद बिन माज औस के सर, दो कबीले थे। जब रसूल गिरामी मक्के से मदीने में हिजरत करके वापस आए थे तो उस वक्त दो कबीलों ने आपका इस्तकबाल किया था, और ये दो कबीले ऐसे थे कि जो हमेशा बरसरे पैकार रहते थे, हमेशा खाना जंगी इनके दरमियान में रहती थी, हमेशा लड़ते रहते थे। लेकिन रसूल गिरामी के आने के फौरन बाद इनकी खाना जंगी खत्म हो गई, इनके इख्तलाफात खत्म हो गए। बल्कि कहूं कि इनकी जिंदगी में जैसे ही इस्लाम आया वैसे ही इख्तलाफात खत्म हो गए। आज अगर हम इस्लाम का दावा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक खानदान दूसरे खानदान से लड़ रहा है, एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम तो दिखाया जा रहा है लेकिन इस्लाम मौजूद नहीं है। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरअसल इस्लाम मौजूद नहीं है। इस्लाम का काम है इख्तिलाफात को खत्म करना। अगर इस्लाम के नाम पर इख्तिलाफात मारज़ वजूद में आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वही दीन की रूह निकल चुकी है। दीन का काम है, इस्लाम का काम है इन इख्तिलाफात को दूर करना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। आजादारी, इसका काम कल मैंने आपकी खिदमत में जिक्र किया था कि आजादारी इंसान के लिए एक क़याम मुसलसल का नाम है, हमारे लिए क़याम मुसलसल का नाम है। आजादारी सिर्फ मजालिस करके बैठ जाने का नाम नहीं है। आजादारी सिर्फ जुलूसहाए अज़ा को मुनाकिद करके बैठ जाने का नाम नहीं है, बल्कि हमें हर मुहर्रम के बाद तज्जिया करना चाहिए कि इस साल के मुहर्रम के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आए, हमारी कौम के अंदर क्या चेंजेस आए, हमारे पुराने मसाइल क्या थे और इस वक्त रिसेंटली क्या मसाइल हैं। वो मसाइल हमारे हल हुए या नहीं हुए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अंजुमनें बनती हैं, हमारे यहाँ तमाम तरह के वो इक़दामात किए जाते हैं कि जो अय्याम अज़ा में होने चाहिए, लेकिन ये सिर्फ अय्याम अज़ा तक महदूद रह जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अय्याम अज़ा के बाद हम एक शिया नजर नहीं आते, अय्याम अज़ा के बाद हम एक हुसैनी नजर नहीं आते। ऐसा क्यों है? अगर ये अंजुमने गमे हुसैन के लिए बनी है तो क्या गमे हुसैन सिर्फ मुहर्रम तक है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आज़ादारी नहीं करते, हम ये नहीं कह रहे हैं आप मजालिस नहीं करते, आप मजालिस करते हैं, आप आज़ादारी करते हैं, लेकिन वही अंजुमने की जो सीना जनी कर रही हैं, वही अंजुमने अपने कौम के मसाइल को हल क्यों नहीं कर रही हैं? वही अंजुमने कि जो इमाम बाड़े बनवा रही हैं, वही अंजुमने स्कूल क्यों नहीं कायम कर रही हैं? आज हमारे यहाँ पर मसाला तालीम का होता चला जा रहा है। तालीम के मैदान में हम सबसे ज्यादा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क में हमारी तादाद कम नहीं है अजीजान गिरामी, लेकिन हम बहुत सी अक़वाम से पीछे नजर आ रहे हैं तालीम के लिहाज। वो कौम कि जो ये कहती हुई नजर आ रही है कि अली इल्म का दरवाजा है, वो कौम इल्म से दूर होती रही। वो कौम के पास तालीमी इदारे मौजूद नहीं हैं। आप बताइए, मैं अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच सका, मुझे अभी तक ये खबर नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है,
کوئی یونیورسٹی ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں یونیورسٹی نہیں ہے؟ جس قوم کے پاس مسجدیں ہیں، جس قوم کے پاس امام باڑے ہیں، اس قوم کے پاس یونیورسٹی کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کے پاس تعلیمی مراکز کیوں نہیں ہیں؟ جب تعلیمی مراکز ہمارے یہاں موجود نہ ہوں گے تو پھر اسی طریقے کی خرافات ہمارے یہاں دیکھنے کو ملیں گی، اس لیے کہ جہاں جہالت کا قبضہ ہوتا ہے وہاں سے دین رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو دنیا اتنی حاوی ہو چکی تھی، وہ انصار، وہ اوس و خزرج کہ جنہوں نے اسلام کا پیغام سننے کے بعد اپنے اختلافات کو بھلا دیا تھا، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے، لیکن دین کی، دنیا کی محبت میں رسول کے انتقال کے فوراً بعد ثقیفہ بنی سعادہ میں چلے آئے، اور سعد بن عبادہ کہ جو قبیلہ خزرج سے تھے اور کینڈیڈیٹ تھے انصار کے، بیمار تھے، ان کو اسٹرکچر پر لایا گیا۔ چارپائی اس وقت جو بھی اسٹرکچر رہا ہوگا، چلنے کے قابل نہیں تھے، لیکن دنیا کی ہوس اتنی تھی کہ کسی طریقے سے انہیں ثقیفہ بنی سعادہ میں پہنچایا گیا، اور اس کے بعد پھر آپس میں میٹنگ شروع ہوئی کہ کس طریقے سے خلافت کو اپنے قبضے میں لیا جائے، یہاں تک کہ پھر ایک دوسرا گروہ حزب مخالف کہ جو پہلے سے طاق میں تھا، وہ تو کہا ہم تو پچھڑ جائیں گے، دوڑتا ہوا وہ بھی آیا، اور اس میں کون کون افراد تھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھے، وہ لوگ آئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سارا نظام کہ جو ابھی تک انصار کے ہاتھ میں تھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک صاحب نے بڑھ کر تقریر کی اور کہنے لگے کہ انصار حالانکہ رسول کا ساتھ دینے والے ہیں، رسول کے ساتھی ہیں، اور انصار کی تمام، کبھی کبھی انسان اپنی طرف کرنے کے لیے تعریفیں بھی کرتا ہے، ان کے دلوں کو اپنی طرف کرنا تھا، لہذا پہلے ان کی خوب تعریفیں کی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عرب والے، قریش والے کسی غیر قریش کی خلافت کو قبول کر لیں۔ دیکھیے کہاں اسلام کی بات ہو رہی تھی، کہاں رسول نے یہ بتایا تھا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہمارے نزدیک وہی مکرم ہے، وہی باعزت ہے کہ جو صاحب تقوی ہے، لیکن یہاں کہا جانے لگا کہ قریش اگر خلافت کی باغ ڈور نہ سنبھالیں گے تو پھر کوئی قبول کرنے والا، یہاں اسلام کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، لیکن کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں، یہاں تک کہ اوس کا ایک شخص تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ خزرج کے سعد بن عبادہ حاکم بن جائیں، خلیفہ بن جائیں، لہذا اس نے کہا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا، اور اس کے بعد کہا نہیں، ایک نیام میں دو تلوار کبھی رہ سکتی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ بڑھ کر سب سے پہلے انصار میں سے ہی ایک شخص نے بڑھ کر سب سے پہلے بیعت کر لی۔ اب ادھر ایک آدمی نے بیعت کی، دوسرے نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، تیسرے نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کہ جو خلافت کے کینڈیڈیٹ بن کے آئے تھے، لوگوں کے پیروں تلے آ چکے تھے، لوگوں کے پیروں تلے آ چکے تھے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے ان کی جان بچائی گئی، ان کو واپس مدینے کے شہر میں لے جایا گیا۔ اب یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کا عالم کیا ہوا، سعد بن عبادہ کا کیا عالم ہوا۔ دیکھیے دنیا کے لیے جب آپ دین کو چھوڑ دیں گے تو اسی دنیا میں آپ کو نتیجہ اس کا مل جائے گا۔ رسول گرامی نے غدیر خم کے میدان میں 1,20,000 حاجیوں کے درمیان میں کہا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ کیا اس حدیث کو انصار نے نہیں سنا تھا؟ کیا اس حدیث کو مہاجرین نے نہیں سنا تھا؟ لیکن کسی کو یہ حدیث یاد نہیں رہی، دنیا اتنی غالب آ چکی تھی۔ اب جب خلافت بھی نہ مل سکی تو کہا کہ میں ان کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں،
تمام لوگوں نے بیعت کر لی، یہاں تک کہ مدینہ چھوڑ کر، سعد بن عبادہ کی تاریخ پڑھیں، مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، خلافت اول کے درمیان میں وہیں رہے۔ خلافت دوم کے زمانے میں انہوں نے سوچا کہ شاید حالات نارمل ہو چکے ہیں، واپس آ رہے تھے، راستے میں انہیں ایک تیر لگا جسے یہ سدھار گئے۔ اب کہا گیا کہ یہ تیر جناتوں نے مارا، طرح طرح کی باتیں کی گئی۔ تو عزیزان گرامی، جو بھی دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے گا اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہوا، مسئلہ سقیفہ بنی سعدہ، یہ مسئلہ اسلام میں پہلا انحراف تھا۔ دوسرا انحراف کب ہوا؟ دوسری بار دینی اقدار کو کب پامال کیا؟ کہ جب بنت رسول کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، جب وارثان قرآن کے سامنے لاوارث حدیث لا کے پیش کی گئی کہ ہم نے رسول سے سنا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک لاوارث حدیث کہ جس کا ناقل خود کہنے والا ہے، جس کے نفع میں وہ حدیث ہے، لیکن امت نے اس حدیث کو سچ مانا اور بنت رسول کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ یہ دوسرا انحراف تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی امامت سے پہلے قرار پایا۔ تیسرا انحراف کب ہوا؟ تیسرا انحراف اس وقت ہوا کہ جب امام حسن علیہ السلام، صلوات پڑھیں برما، امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی۔ صلح کیوں کی؟ اس کے بہت زیادہ اسباب و عوامل ہیں۔ کیوں صلح کی آپ نے؟ کیا آپ نے خوشی خوشی صلح کی تھی؟ نہیں، مجبوری میں۔ آپ نے خود بارہا اپنی تقریروں میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ صلح میں صرف مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر امام کا ساتھ دینے والے امام کے ساتھ ثابت قدم رہتے تو قسم خدا کے امام صلح نہ کرتے۔ امام کیا نہیں جانتے تھے کہ معاویہ باطل پر ہے؟ امام کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی امام کو یہ زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ پہلا زہر کا پیالہ امام نے اسی وقت پیا ہے کہ جب آپ نے صلح کی ہے۔ اور یہاں تک تاریخوں میں ملتا ہے کہ جو لوگ امام کے ساتھ تھے، یہی دیکھیں کہ جو لوگ امام کے ساتھ تھے، جب امام نے صلح کر لی تو امام کو آ کے سلام کرتے تھے۔ اور کیسے سلام کرتے تھے؟ السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اے مومنینوں کو ذلیل کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ ضرور تھے لیکن امام کی معرفت نہیں تھی۔ اگر امام کی معرفت ہوتی تو امام کو صلح کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑتا۔ اب جو امام نے صلح کی ہے اپنی شرائط پر صلح کی، یہ امام کی فتح ہے، یہ امام کی کامرانی ہے کہ معاویہ نے ایک سادہ نامہ بھیج دیا اور کہا کہ آپ کو جتنے شرائط لکھنے سب اس کے اوپر لکھ دیجئے۔ اس میں امام نے 2-4 اہم شرطیں لکھی ہیں۔ پہلی شرط امام نے یہ لکھی ہے کہ معاویہ کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کر سکے۔ یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ہمارے اوپر یا ہمارے شیعوں کے اوپر ظلم و ستم کرے، ہمارے حقوق کو پامال کرے۔ لیکن جب اس کے ہاتھ میں یہ خلافت آ چکی تو اب اس نے یہ کہا کہ یہ سب میں نے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، مجھے کسی بھی شرط کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں کتنے شیعوں کو تحت کیا گیا۔ زیاد بن ابی کہ جو مولا کا گورنر رہ چکا تھا، مولا کائنات کا گورنر رہ چکا تھا، اس نے چن چن کر شیعوں کو قتل کیا تھا۔ عزیزان گرامی، چن چن کر شیعوں کو قتل کیا تھا۔
شیعوں کے لیے کوفہ کو جہنم بنا دیا گیا تھا۔ ایک وہ انسان کہ جب تک مولا کا ساتھ رہا اس کا تب تک وفادار رہا، لیکن جب دنیا اس کی نظروں میں آ گئی وَالدِّينُ لَيَكُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، تو دین اس نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا یہ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ اس نے چن چن کر شیعوں کو قتل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ مراحل ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسلامی اقدار کو، دینی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، اور یہ پامالی کا سلسلہ رکا نہیں، یہاں تک کہ وہ بدعتیں کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھیں، وہ بدعتیں جاری کی گئیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ چند واقعات آپ کی خدمت میں جو امیر شام کے زمانے میں پیش آئے تھے، میں وہ آپ کی خدمت میں وہ واقعات ذکر کروں، لیکن میرے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں وہ واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امیر شام نے کیا کیا انحرافات کیے، یہاں تک کہ جب مدینے میں آیا اور لوگوں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی تو لوگوں نے کہا کہ اس نے تو بسم اللہ کو بھی چوری کر لیا، اس نے بسم اللہ چرا لیا، تکبیر اس نے ختم کر دی، یہاں تک کہ لبیک اللہم لبیک کہ جو حج میں کہا جاتا ہے اسے بھی اس نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دربار میں کھلم کھلا شراب پی جانے لگی تھی، شراب خریداری ہوتی تھی اور شراب بانٹی جاتی تھی، شراب پلایا جاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں لکھا ہے کہ کیا کیا انحرافات اس زمانے میں ہوئے تھے۔ حجر بن عدی کو قتل، بس ایک مورد آپ کی خدمت میں بیان کروں، حجر بن عدی کو قتل کیا۔ حجر بن عدی کون تھے؟ کوفے میں مولا کے جانثار تھے، مولا کائنات کے شیعوں میں سے تھے، اور ان کو امان نامہ دینے کے بعد شام کی جانب بلایا، دمشق کی جانب بلایا، لیکن راستے میں حجر بن عدی کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا۔ ابھی چند برس پہلے داعش نے آپ کے روضے کو مسمار کر دیا، نبش قبر کی ہے۔ علی کے چاہنے والے کل بھی مورد حملہ قرار پائے، آج بھی مورد حملہ ہیں۔ حجر بن عدی کو شہید کر دیا، بہت سے شیعوں کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حج کے موقع پر امیر شام نے مولا امام حسین سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ ہم نے حجر بن عدی کو قتل کیا، آپ کے بابا کے شیعوں کو قتل کیا، اور ان کے اوپر ہم نے نماز بھی پڑھی، ہم نے انہیں دفن بھی کیا، ہم نے انہیں کفن بھی پہنایا۔ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ مولا مسکرائے، مولا نے مسکرانے کے بعد جواب دیا کہ اگر یہی کام ہم تیرے چاہنے والوں کے ساتھ کرتے، یعنی ہم تیرے چاہنے والوں کو قتل کرتے، تیرے دین پر چلنے والوں کو قتل کرتے، تو نہ ہمیں غسل دیتے، نہ انہیں کفن پہناتے، نہ انہیں دفن کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ مولا نے صرف بیعت کے مطالبے کے ساتھ قیام شروع نہیں کیا ہے، بلکہ مولا کا قیام پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ آپ روایتیں پڑھیں، اس میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک بار مصادرہ بھی کیا ہے، مصادرہ، یمن سے شام مال لے کے جایا جا رہا تھا، کچھ بیت المال کے لیے کچھ مال لے کے جایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مال جب مدینے میں پہنچا تو امام نے تمام اموال کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اموال کو قبضے میں لینے کے بعد آپ نے امیر شام کو خط لکھا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات، کبھی کبھی ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر کا مطلب امیر جو غریب کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، امیر سے عمارت بنی ہے، امیر کا مطلب ہوتا ہے حاکم، حاکم شام، امیر شام یعنی حاکم شام۔ لہذا حاکم شام کو، امیر شام کو خط لکھا کہ میں نے تمہارے مال کا مصادرہ کر لیا ہے کہ جو تمہاری جیب میں جاتا اور جو کچھ تم سے بچتا تمہارے گھر والوں کے پیٹ میں جانے والا تھا، لہذا میں نے اسے حاصل کر کے بنی ہاشم میں جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو
ضرورت مند تھے ان کو تقسیم کر دیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مصادرہ کیوں کیا؟ یہ مصادرہ کرنا امام کا بتاتا ہے کہ امام معاویہ کی حکومت کو نامشروع حکومت سمجھتے ہیں، ناجائز حکومت سمجھتے ہیں۔ امام کی نظر میں صرف یزید کی حکومت ناجائز نہیں ہے، بلکہ یزید سے پہلے جتنی بھی حکومتیں ہیں سب کی سب ناجائز حکومتیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ جتنی بھی حکومتیں ہیں، اس لیے کہ جو مشروع حکومت تھی رسول کے بعد وہ تھی علی کی حکومت، وہ تھی حسن کی حکومت، لیکن اس کے درمیان میں اور اس کے بعد جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ نامشروع ہے، اور انہی نامشروع حکومتوں کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے آل محمد کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ کیا کیا ظلم نہ کیا گیا عزیزان گرامی۔ یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جن ایام میں ہم اسیران کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ 10 محرم کے عصر تک وہ شہدائے کربلا کہ جو بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان سب کی بھوک اور پیاس ختم ہو چکی تھی۔ وہ سب کے سب جام کوثر سے سیراب ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں راہ کوفہ میں، راہ شام میں ابھی بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو بھوکے بھی نظر آتے ہیں، پیاسے بھی نظر آتے ہیں۔ علی اصغر کی پیاس تو ختم ہو چکی تھی، لیکن سکینہ کی پیاس ابھی بھی باقی تھی۔ حسین کی پیاس تو ختم ہو چکی تھی، لیکن زینب کی پیاس ابھی بھی باقی تھی۔ علی اکبر کی پیاس تو ختم ہو چکی تھی، لیکن سید سجاد کی پیاس ابھی بھی باقی تھی۔ قصر بنی مقاتل ایک منزل پڑتی ہے شام کے راستے میں، لکھا ہے دمت الساکبہ میں لکھا ہے کہ جب قصر بنی مقاتل پر اسیروں کا یہ قافلہ پہنچا تو وہاں اتنی زیادہ گرمی تھی کہ قافلے کو آگے نہ بڑھایا گیا، قافلے کو روک دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ یزیدیوں کے لیے خیمے لگا دیے جائیں اور قریب ترین جو نہر ہو وہاں سے پانی مہیا کیا جائے۔ ہاں عزاداروں، یزیدیوں کے لیے خیمے نصب کر دیے گئے، یزیدیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جانے لگا، لیکن لکھا ہے کہ آل محمد اسی طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑے رہے، ان کے لیے کوئی سائے کا انتظام نہ کیا گیا، یہاں تک کہ جب وہ تمام کے تمام یزیدی اپنے اپنے خیموں میں تھے تو ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر سید سجاد پر پڑی۔ کیا دیکھا کہ حالت تشنگی میں ایسا لگتا ہے کہ میرے بیٹے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب سید سجاد کے قریب آئیں، سید سجاد کو اٹھا کر ایک اونٹ کے قریب لائی، تھوڑا سا سایہ تھا، وہاں پر سید سجاد کو بٹھایا۔ جناب سکینہ عزیزان گرامی، جب سید سجاد کی پیاس کا یہ عالم تھا تو ذرا اندازہ کیجئے 4 برس کی سکینہ کی پیاس کا عالم کیا رہا ہوگا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ سایہ تلاش کرنا شروع کیا، کچھ دور پر دیکھا تو ایک چھوٹا سا درخت نظر آیا۔ سکینہ ننگے پیروں سے چلتی ہوئی، ان کانٹوں میں چلتی ہوئی، ان خاردار راہوں سے چلتی ہوئی اس درخت کے قریب پہنچی اور اس درخت کے سائے میں جا کے ایک مرتبہ آپ آرام فرمانے لگی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ سو گئیں تو اسی اثنا میں قافلے کو
کوچ کا حکم دیا گیا، چلنے کا حکم دیا گیا، قافلہ ایک منزل اور آگے بڑھ گیا۔ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ وہ نیزہ کہ جس نیزے پر حسین کا سر تھا زمین میں پیوست ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، اس نے چاہا کہ اس نیزے کو اکھاڑ لے، لیکن نیزہ زمین سے باہر نہ آ سکا۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ لوگوں میں ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، نیزہ باہر نہیں آ رہا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا حل سید سجاد سے تلاش کیا جائے۔ ایک مرتبہ شمر نیزے کو لہراتا ہوا سید سجاد کی خدمت میں آیا، نیزے کو مار کے کہتا ہے، اے سید سجاد، اے عابد بیمار، یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی پھوپھی اماں کے قریب آ کے پوچھا، اے پھوپھی اماں، ذرا آپ بچوں کو شمار کیجئے، کیا تمام بچے قافلے میں موجود ہیں؟ ایک مرتبہ زینب نے شمار کرنا شروع کیا، زینب نے گریہ کرنا شروع کیا، اے بیٹا، ارے تمہارے بابا کی امانت سکینہ قافلے میں نظر نہیں آ رہی ہے، اے بیٹا سکینہ قافلے میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھوپھی اماں کیا کیا جائے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے شمر، یہ سر اس وقت تک آگے نہ بڑھے گا کہ جب تک سکینہ کہ جو حسین کی چہیتی تھی وہ نہ آ جائے، اس وقت تک یہ قافلہ آگے نہ بڑھ سکے گا۔ بس عزیزو، اسی قافلے میں، اسی یزید کے لشکر میں ایک شخص ابن قیس کے نام سے جو تھا وہ آگے بڑھا تاکہ سکینہ کو تلاش کر سکے۔ ایک شامی کہتا ہے، ابو سعید شامی کہتا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ انسان بڑا سقی القلب ہے، بڑا بے رحم انسان ہے، یہ ضرور مارے گا سکینہ کو، لہٰذا میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ ادھر سکینہ کی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے بھیا کو پکارنا شروع کیا، اے بھیا کہاں ہے؟ اے پھوپھی اماں کہاں ہے؟ ذرا انصاف سے بتائیے کہ آپ کے 4 برس کا بچہ ماں باپ سے بچھڑ جائے، گھر والوں سے بچھڑ جائے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ سکینہ انہی خاردار راستوں میں دوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں زخم ہو گیا، ایک مرتبہ تھک کے بیٹھ گئی۔ اب ملتا ہے کہ یہ شخص جیسے ہی وہاں پہنچا، اس قریب پہنچا کہ جہاں پر سکینہ موجود تھی، اپنا ہاتھ بڑھا کر سکینہ کو تماچا مارنا چاہا۔ اس شامی نے روک دیا، ارے تجھے شرم نہیں آتی، 4 برس کی بچی کو مارے گا؟ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ جب سکینہ نے اس شامی کو اپنا ہمدرد پایا، اس کے سائے میں آ کے کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑا، اے شیخ مجھے بتا لے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد میں کبھی راستے میں نہ سوؤں گی، کبھی بھی میں قافلے سے نہ بچوں گی۔ ہائے حسین، ہائے سکینہ، ہائے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ ہم سب کو حقیقی حسین کا چاہنے والا بنا دے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جب تک ہم باحیات رہیں غم حسین اور ولایت علی کے ساتھ زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو ہمیں حسین اور علی کی شفاعت نصیب